Hi, this is me Salma Kausar and you're watching EPN News. آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک بہت ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جو سامنے آئی ہے افغانستان سے ریلیٹڈ. افغانستان میں عدم استحکام پایا جا رہا تھا جس سے آپ سبھی واقف ہیں. وہاں پر انریسٹ کی سچویشن تھی اور افغان طالبان کی جانب سے دوبارہ حملوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا جس پر افغان حکومت نے بھی ڈیسائیڈ کیا تھا ریٹیلیٹ کرنے کا بھرپور طریقے سے. تو ایک تو خانہ جنگی وہاں پر پہلے سے موجود ہے، اس کے علاوہ جو سیاسی عدم استحکام تھا وہ بھی بہت زیادہ عروج پر پہنچ چکا تھا. افغان صدر اشرف غنی اور عبداللہ جو ہیں ان کے سیاسی حریف، ان کے درمیان کافی زیادہ کانفلکٹ سے اور دونوں نے صدارت کا حلف اٹھا لیا تھا. ایک بہت ہی کنفیوزڈ اور بہت ہی عجیب سی صورتحال پیدا ہو گئی تھی افغانستان میں. یہ پہلی بار نہیں ہوا، اس سے پہلے 2014 میں بھی ایسا ہو چکا ہے کہ عبداللہ نے جو الیکشن کے نتائج تھے ان کو ماننے سے انکار کر دیا تھا. پھر وہی صورتحال پیدا ہوئی تو اب ایک ڈیل طے پائی ہے افغان صدر اشرف غنی کے درمیان اور عبداللہ کے درمیان، جس کی کاپی بھی افغان میڈیا پر جاری کر دی گئی ہے. اور اس ڈیل کے مطابق کیا ہوگا کہ عبداللہ قومی مفاہمتی کونسل کے سربراہ ہوں گے، یعنی یہ عہدہ صدارت کے بعد دوسرا بڑا عہدہ ہے. اور اس پر اتفاق ہو گیا ہے کہ مفاہمت اس طرح سے طے پائی ہے کہ عبداللہ کو ایک عہدہ دے دیا گیا ہے جس کے بعد سیاسی عدم استحکام میں خاطر خواہ کمی آ سکے گی. قومی مفاہمتی کونسل طالبان کے ساتھ مذاکرات کرنے والی ٹیم کی رہنمائی کرے گی، جبکہ افغان کابینہ میں عبداللہ اور اشرف غنی دونوں 50-50% کے حصے دار ہوں گے. یعنی جب دو لوگ مل کر معاملات چلائیں گے حکومت کے، تو امید یہی کی جا رہی ہے کہ معاملات افہام و تفہیم سے آگے بڑھیں گے اور حل ہوں گے. اکیلے اشرف غنی شاید نہ اچھے سے ڈیل کر پاتے. آلریڈی افغانستان کی جو صورتحال ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے اس وقت. پیس پروسیس جو ہے وہ اس وقت رک چکا ہے اور دونوں جانب سے، طالبان کی جانب سے حملے کیے گئے، افغان حکومت کی جانب سے کہا گیا کہ بھرپور جواب دیا جائے گا اور آپریشنز بھی کیے جائیں گے. جس کے بعد جو شہری ہیں ان میں کافی تشویش پائی جاتی ہے. لوگ پریشانی میں مبتلا ہیں، کنفیوزڈ ہیں کہ اب حالات کیا رخ اختیار کرنے والے ہیں. عید قریب ہے، رمضان کا مہینہ ہے، کورونا وائرس سے پوری دنیا متاثر ہے، عوام کو بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے. ان تمام چیلنجز میں ایک بڑا چیلنج تھا افغانستان کے اندر جو انریسٹ تھا، جو خانہ جنگی کی صورتحال تھی. اور دوسرا بڑا چیلنج جو تھا وہ سیاست کے حوالے سے تھا. سیاست میں جو چہمگوئیاں جاری تھیں، جو ڈیلز چل رہی تھیں، جو بات چیت چل رہی تھی، اس کے بارے میں لوگوں کو علم نہیں تھا. لیکن ماہرین کی رائے یہی تھی کہ عبداللہ جیسے 2014 کے انتخابات کو انہوں نے ماننے سے انکار کیا تو اس کے بعد وہ چیف ایگزیکٹو کے عہدے پر رضامند ہو گئے تھے، جس کے بعد معاملات افہام و تفہیم سے آگے بڑھتے رہے. دوسری بار پھر یہی سچویشن پیدا ہوئی جس کے بعد معاملات کو بہتر انداز میں حل کرنے کے لیے یہی طریقہ اپنایا گیا کہ وہاں پر جو ہے وہ عبداللہ کو ایک عہدہ دے دیا گیا تاکہ دو لوگ مل کر آدھے امور دیکھیں گے. انتظامات کے حوالے سے جو افغانستان کے جو انتظامی امور ہیں وہ عبداللہ بھی دیکھیں گے کچھ لیولز پر، اور کچھ لیولز پر افغان صدر اشرف غنی دیکھیں گے. تو اس طرح سے معاملات جو ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ افہام و تفہیم سے آگے بڑھیں، یہی امید کی جاتی ہے. اور اس کے علاوہ اگر افغانستان میں جو تشویش موجود ہے اس پر ایک یہ اہم سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر اشرف غنی عبداللہ کو اپنی حلف برداری سے روک کیوں نہیں پائے، کیونکہ دھاندلی کا الزام لگا تھا. تو یہ بڑا امپورٹنٹ نقطہ تھا کہ اگر نتائج جو تھے الیکشن کے وہ شفاف تھے تو کیسے ممکن ہے کہ ایک صدر جو منتخب ہو گیا اس کے ہوتے ہوئے دوسرا شخص حلف اٹھائے. یہ ابہام ابھی موجود ہے اور اس گتھی کا سلجھنا ابھی باقی ہے، جس کے بارے میں تحقیقات کی ضرورت ہے. وہ تحقیقات کون کرتا، کس لیول پر ہوتی، وہ مدعا بہت پیچھے رہ گیا کیونکہ اب معاملات افہام و تفہیم سے آگے بڑھنے کی طرف جا رہے ہیں. اور امید یہی کی جاتی ہے کہ افغان پیس ڈیل جو تھی اس میں اب شاید کچھ ڈیولپمنٹ ممکن ہو سکے. پاکستان نے ہر ممکن کردار ادا کیا، پاکستان نے ڈائیلاگ پروسیس میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا، اپنا رول پلے کیا. اس کے علاوہ جب تمام معاملات حل کی جانب جا چکے تھے، جب معاہدہ طے پا چکا تھا، اس کے بعد
افغان گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوآپریٹ نہیں کیا گیا اور طالبان کی جانب سے جب دونوں طرف سے کوآپریشن کی کمی ہوئی، لیک آف کوآپریشن کی وجہ سے معاملات بگڑتے چلے گئے۔ طالبان کی جانب سے حملوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا جس میں انتہائی افسوسناک واقعات پیش آئے، اور ابھی افغان گورنمنٹ یہ بھی کہہ چکی ہے کہ افغان جو طالبان ہیں ان کے خلاف کارروائیاں کی جائیں گی اگر حملوں کا یہ سلسلہ نہ رکا۔ قیدیوں کی رہائی کا جو معاملہ تھا وہ بھی کھٹائی میں پڑ گیا، قیدیوں کو معاہدے کے مطابق رہا نہیں کیا گیا۔ دونوں فریقین کی جانب سے معاہدے کی پابندی ضروری تھی اور دونوں کے درمیان کچھ ایسا ہونا چاہیے تھا، کوئی ایسا فریق ہوتا جو دونوں کو معاہدے کی پابندی کے لیے پابند کرتا، فورس کرتا یا اس معاہدے کو امپلیمنٹ کرواتا، لیکن ایسا ممکن نہیں ہو پایا۔ اب ڈاکٹر عبداللہ کوشش کریں گے کہ ڈاکٹر اشرف غنی کی گورنمنٹ میں وہ بھی اپنا حصہ ڈالیں، وہ بھی اپنا رول پلے کر سکیں اور کچھ نہ کچھ ایسا ہو جو اس سے پہلے شاید ممکن نہیں ہو پایا، اسپیشلی افغان پیس ڈیل کے حوالے سے۔ جو طالبان کے درمیان، افغان طالبان اور افغان حکومت کے درمیان جو معاملات ہیں ان کو بہتر کیسے بنایا جائے، کیونکہ افغانستان کے بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں پر کنٹرول ہے اب بھی طالبان کا وہاں پر کمپلیٹ ہولڈ ہے، وہ وہاں پر ٹیکسز لیتے ہیں، وہ سکولز چلاتے ہیں، تو اس لیے ان کی امپورٹنس سے انکار کسی صورت ممکن نہیں ہے۔ وہ معاملات کس طرح سے چلیں گے، گورنمنٹ کے ساتھ مل کر افغان طالبان کیسے معاملات کو آگے بڑھائیں گے اور کس طرح سے افغان طالبان اور افغان گورنمنٹ کی جو کولیبریشن ہے، جو کوآپریشن ہے، وہ کس طرح سے دیکھنے میں آئے گی، وہ بھی ابھی دیکھنا باقی ہے، کیونکہ ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ ابھی یہ ڈیل ہوئی ہے، ابھی عبداللہ کو بھی معاملات کو ٹیک اوور کرنے میں وقت لگے گا، اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ پاکستان سے دوبارہ رجوع کیا جائے پیس پروسیس کو آگے بڑھانے کے لیے، کیونکہ ڈائریکٹلی دونوں جو فریقین ہیں، افغان طالبان اور افغان حکومت، ان کے درمیان ڈائریکٹلی بات چیت کا ہونا ممکن نظر نہیں آتا، کیونکہ دونوں کی جانب سے افغان طالبان کے جو ترجمان ہیں سہیل شاہین، ان کی جانب سے بھی کافی سخت بیانات سامنے آئے، قیدیوں کا تبادلہ نہیں ہو سکا، اس کے علاوہ جو معاہدے کی باقی شقیں تھیں ان پر بھی عمل درآمد نہیں ہوا، اسی طرح افغان صدر کی جانب سے بھی سختی سے جواب دیا گیا۔ تو ایسی صورتحال میں لگتا نہیں ہے کہ دونوں فریق آپس میں ڈائریکٹلی بات کر سکے، اور خطے کا مفاد بھی اسی میں ہے کہ افغانستان میں امن قائم ہو۔ تو اس سلسلے میں ممکن یہی ہے، امید یہی کی جا رہی ہے، ایکسپیکٹڈ ہے کہ پاکستان سے رابطہ کیا جائے گا اور دوبارہ پاکستان کے تھرو افغان طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کی کوشش کی جائے گی، دوبارہ سے ڈائیلاگ کا ایک سلسلہ شروع کرنا پڑے گا، لیکن اس بار ڈائیلاگ زیادہ مشکل ہوگا کیونکہ اس سے پہلے کے جو معاہدے طے پائے ان پر عمل درآمد نہیں ہو پایا۔ پہلے بڑی ہی مشکل سے بہت سی بیٹھکوں کے بعد، بہت سی میل ملاقاتوں کے بعد ایک معاہدے پر دونوں فریقین کا اتفاق ہوا تھا، افغان حکومت کا اور افغان طالبان کا، لیکن دونوں کی جانب سے پھر ہاتھ کھینچ لیا گیا، معاملات آگے نہیں بڑھ پائے۔ تو اب ایسے میں پاکستان کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے، پاکستان گورنمنٹ کو بھی سوچ سمجھ کر قدم آگے بڑھانا پڑے گا کہ کیا اب افغان طالبان کی جانب یہ جو معاملہ ہے اس میں کتنا کوآپریٹ کیا جا سکتا ہے، طالبان کو کس طرح سے دوبارہ ڈائیلاگ کے لیے کنونس کیا جا سکتا ہے، اور کیا اب طالبان پاکستان کی بات مانیں گے، کیا پاکستان کے کہنے پر طالبان راضی ہو جائیں گے ہتھیار پھینک کر مذاکرات کی میز پر آنے کے لیے۔ یہ نہ صرف خطے کے لیے ضروری ہے بلکہ افغان شہریوں کے لیے بہت ضروری ہے، اور افغانستان میں انریسٹ کی وجہ سے پاکستان نے کئی دہائیوں تک افغان مہاجرین کی میزبانی بھی کی ہے۔ ساری دنیا کو معلوم ہے کہ پاکستان میں اس وقت بھی بڑی تعداد میں افغان مہاجرین موجود ہیں۔ اس صورتحال میں جب ملک کرائسس میں ہے، کورونا وائرس کی وجہ سے پاکستان میں خود بھی ایک چیلنج کا شکار ہے، تو ایسے میں پاکستان کے مفاد میں، امریکہ کے مفاد میں، خطے کے مفاد میں، افغانستان کے مفاد میں یہی ہے کہ افغانستان میں جو پیس پروسیس ہے وہ آگے بڑھے، اور جس طرح بھارت نے اس پیس پروسیس کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی ہے، اس کا بھی جو ہے وہ کوئی حل نکالنے کی ضرورت ہے۔ بھارت وہاں پر بڑی انویسٹمنٹ کے نام پر مزید انتشار پھیلا سکتا ہے۔ بھارت نے افغانستان میں بڑی انویسٹمنٹ کا ارادہ تو کر لیا ہے، لیکن یہ خطے کے مفاد کے لیے بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے، اور دوبارہ سے اگر پیس پروسیس کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس بار بھی ممکن ہے کہ بھارت کی جانب سے
یہ جو معاملات ہے، جو افہام و تفہیم کی باتیں ہیں، اس میں دوبارہ سے کچھ خرابی پیدا کرنے کی کوشش کی جائے اور معاملات میں دوبارہ سے بگاڑ پیدا کیا جائے، ایسا ممکن ہے۔ تو اس لیے دونوں فریقین پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے افغان طالبان اور افغان حکومت پر کہ سوچ سمجھ کر آگے بڑھیں، اور کوئی بھی ایسا تیسرا فریق جو دونوں کے درمیان آنے کی کوشش کرے، جو غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کرے، جیسا کہ بھارت کی جانب سے کیا گیا، تو ایسی صورتحال میں دونوں فریقین کو اپنے معاملات میں سوچ سمجھ کر آگے بڑھنا ہے اور قدم اٹھانا ہے تاکہ خطے میں امن کا قیام ممکن بنایا جا سکے۔ تھینک یو۔